بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ رمضان ریڈیو ولورہمپٹن کی انتظامیہ اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں جن کے ذریعہ سے ہم اللہ کا پاک کلام آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس کا مفہوم اور اس کی وضاحت اور اس کے چند مقامات کی ایکسپلینیشن آپ تک پہنچتی ہے رمضان ریڈیو کے ذریعے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رمضان ریڈیو یہ انٹرنیٹ پر بھی آپ اس کا کنیکشن حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ رمضان ریڈیو وولز 87 یعنی 87.9 FM یہاں پر سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن جو دور کے رہنے والے لوگ ہوں، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی ہوں، وہ وہاں پر انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو تو وہ وہاں سے بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر ہماری باتیں اچھی لگیں یا کوئی پسند آئیں یا آپ رہنمائی فرمانا چاہیں، کوئی کمی کجی رہ جائے، تو اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی اسلامک مسئلہ ہو جس کا آپ نے پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو، تو وہ بھی آپ یہاں پر واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں اور رمضان ریڈیو پر پہنچا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی فیڈ بیکس کا بھی، جو آپ کی کمنٹس ہوں گے، ان کا بھی ہر لحاظ سے خیال رکھیں گے اور اس پر آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سوالات کے انشاءاللہ جوابات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں تک ہو سکے گا دینے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01902972150۔ یہ اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01902972150۔ اور واٹس ایپ پر آپ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 07440420432۔ Again, I repeat it, WhatsApp number 07440420432۔ شکریہ۔ اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں، قرآن کریم کی طرف۔ اللہ رب العزت سورہ ہود کی آیت مبارکہ نمبر 18، 19، 20، 21، 22، 23 اور 24 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے لوگ کفار جو ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان کے گواہ کہیں گے، اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں اپنے پاس سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یا اللہ کے انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور دین میں کمی چاہتے تھے کہ دین میں کمی ہو جائے، دین کمزور ہو جائے، دین کے خلاف سازش کرتے تھے۔ اور یہی لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ زمین میں کسی کو نہیں تھکا سکتے، چونکہ طاقت تو اللہ کے پاس ہے، یہ کسی کو کمزور نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں دین کو مٹا دوں گا، اسلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں ہوئی، یہ تاتاری آئے، صلیبی جنگیں ہوئی، بڑے بڑے لوگ آئے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ دیکھیں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، مکہ مکرمہ میں، پھر مدینہ میں جنگیں ہوئی، لیکن اسلام نے غلبہ پانا تھا۔ آخر مٹانے والے مٹ گئے، ان کے نشانات مٹ گئے، ان کے نام مٹ گئے۔ اب اگر نام زندہ بھی ہیں تو برے انداز سے زندہ ہیں، عذاب قبر میں مبتلا ہیں، اور محمد الرسول اللہ کا نام، ان کا دین اور ان کا لایا ہوا پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، یہ قیامت کے بعد بھی چلے گا۔ یہ اللہ کی خاص
نصرت تائید ہے اس دین کے لیے. اور اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت دگنا عذاب دے گا، اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، موت کے وقت بھی عذاب دے گا. فرشتے مار مار کر سختی سے ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور دھتکار کر غصے سے کہتے ہیں جب ان کی روحیں نکالتے ہیں، اور انہیں تڑپ ہوتی ہے، چیخ ہوتی ہے، لیکن دنیا والوں کو وہ نظر نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے برے اعمال پر ان پر ایسی موریں لگا دی ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں، چونکہ انہوں نے ٹھیک ہونا ہی نہیں تھا اس لیے. اور ایسے جو برائی کرنے والے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے انہوں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر نقصان کیا. اور جو کچھ جھوٹ باندھتے رہے وہ سارا ان سے زائل ہو جائے گا، وہ سارا کھو جائے گا، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ ضرور آخرت میں قیامت کے دن سب سے بڑے گھاٹے والے ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جنہوں نے، یہ لوگ ایسے ہیں جو جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت کے انعام میں، اکرام میں، اچھے اعمال کے باعث، ایمان لانے کے باعث، اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء پر، اور اللہ کی تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر، دوبارہ زندگی پر اور قیامت کے دن پر جن کا ایمان تھا، یہ لوگ کامیاب ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says, indeed those who believe in Allah Almighty and do good deeds, good actions, good activities, and follow footsteps of prophets and pious people and companions of prophet, family members of prophet, and repent to Allah Almighty, these people are from paradise and they will stay in paradise forever. They will never ever come out from paradise. And those people who didn't believe in Allah Almighty and those who didn't do good deeds and didn't repent to Allah Almighty, they are from hellfire. They will stay in hellfire forever ever and never ever come out from hellfire. And Allah subhanahu wa ta'ala will give them punishment of hellfire. May Allah Almighty protect us from the punishment of hellfire and forgive us through His blessings and His mercy. اللہ فرماتا ہے پھر جو یہ لوگوں ان دو گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو. جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، سوچ کی حفاظت کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کلام کی حفاظت کرتے ہیں، کیریکٹر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھتے ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں جیسے آنکھوں والے، یعنی دیکھنے اور سننے والے. گویا یہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کی کان بھی ہیں. اور وہ لوگ جو مانتے ہی نہیں ہیں، قرآن دیکھ کر، قرآن سن کر بھی انکار کرتے ہیں، انبیاء کے معجزات دیکھ کر انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اچھے اعمال نہیں کرتے، برے کام کرتے ہیں، ان سے باز نہیں آتے. ایسے لوگ قرآن نے کہا یہ اندھے اور بہرے ہیں. گویا ان کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ ان کے پاس کان ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کیا یہ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے؟ تو تم کیا دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے؟ یہ دو ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ظالموں کا گروہ ہے، برے لوگوں کا گروہ ہے، اللہ کے نافرمانوں کا گروہ ہے، برائیاں کرنے والوں کا گروہ ہے، گستاخوں کا گروہ ہے، گمراہ لوگوں کا گروہ ہے، بے دین لوگوں کا گروہ ہے. اور دوسرا نیک لوگ، پاک لوگ، ڈرنے والے، راتوں کو رونے والے، اٹھ اٹھ کر عبادات کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، وضو ہر وقت حالت وضو میں رہنے والے، قرآن پڑھتے ہوئے رونے والے، اور اللہ کا خوف کرنے والے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنے والے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنے والے، دوسروں پر ترس کھانے والے، کمزوروں کی مدد کرنے والے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، ایسے لوگ. اور وہ لوگ جو ہر برائی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے شر سے ہر کوئی تنگ رہتا ہے، دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، ناجائز ستاتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. اور پھر اگلے مقام پر، اگلے رکوع میں اللہ رب العزت پھر سورہ ہود کے یہ اگلے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، یہ اللہ نے 5 اولو العزم انبیاء بھیجے.
اولو العزم سب سے بڑے نبی 5 ہیں. پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت پیغمبر نوح علیہ السلام ہیں. دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تیسرے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں. چوتھے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اور پانچویں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کو اولو العزم انبیاء بھی کہتے ہیں. یہ اولو العزم انبیاء ہیں تو ہمارے لیے سارے انبیاء قابل احترام. 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں. 313 14 15 یا 21 22 رسول ہیں. ہم سب پر احترام کرتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں. رسول نیا دین اور نئی شریعت لے کر کافر قوم کی طرف آتے رہے، اور انبیاء جو تھے وہ دوسرے رسولوں کا پیغام پہنچاتے رہے اور دوسرے رسولوں کے لائے ہوئے دین کو پھیلاتے رہے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. وہ قوم بتوں کی پجاری ہو گئی، ہر برائی کرنے لگی، بے ایمانی کرنے لگی، دھوکہ کرنے لگی. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس پیغمبر تھے. ان کے بعد کافی عرصے کے بعد حضرت ادریس آئے. یہ حضرت ادریس کے کافی سال بعد آئے، تقریباً آپ سمجھ لیں کم و بیش 2200 سال بعد، حضرت آدم کے 2200 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے کم و بیش. تو آپ نے اپنی قوم کو کہا اے قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر دردناک عذاب نازل کر دے گا. تو فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. اللہ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں بھی دیکھتے ہیں، تم ہماری طرح کے انسان ہو، یہ بھلا کیسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے احکامات مانو. اے پیغمبر نوح آپ تو ہمارے جیسے ہیں، آپ یہ عجیب عجیب باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ پر جو بھی ایمان لائے ہیں وہ بھی سارے ذلیل ہیں، کمزور ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، اور دل سے نہیں لائے، وہ زبان سے ظاہری طور پر لائے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں وما نرا لکم علینا من فضل، کہ آپ کو ہم سے کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، آپ ہم سے کوئی بڑے آدمی بھی نہیں ہیں، اور ہمارے خیال میں اے نوح آپ جھوٹے ہیں. استغفر اللہ. یہ لوگ نبیوں کی مخالفت کرتے، اللہ کے نبیوں کو ستاتے. ذرا سوچیں کتنا تکلیف ہوتی ہے. آپ کسی بندے کو یہ بات بتائیں تو وہ کہے کہ آپ پاگل ہیں جی، آپ جاہل ہیں جی، آپ ہماری طرح کے آدمی ہیں جی، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جی، آپ کے پاس بیٹھنے والے سارے ذلیل ہیں جی، وہ زبان سے ایمان آپ کو مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، آپ ہم سے کوئی افضل نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ جادوگر ہیں. تو نبیوں کو اس طرح ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، ان کے مذاق اڑاتے، انہیں تکلیفیں دیتے. تو پیغمبروں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، بڑے غم دیکھے ہیں، طرح طرح سے ان کو ستایا گیا، لیکن وہ اللہ کے مشن اور پیغام سے پیچھے نہیں ہٹے. انبیاء اپنے مشن پر ڈٹے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. حتیٰ کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آتا ہے بنی اسرائیل نے بڑے بڑے نبیوں کو قتل کر دیا. حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا. دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی تھے. ان کا سر کاٹ کر بادشاہ کو پیش کیا. ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا ان لوگوں نے. اللہ کے نبیوں کے ساتھ جنگیں کرتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیں، ان کو تو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، یہ تو اللہ نے اپنی حفاظت عطا کی. تو کتنے ظالم لوگ تھے. تو مطلب ہے اس میں ایک اور بھی سبق ہے. اگر میں اور آپ کو دین کی بات کریں، لوگ ستائیں، تنگ کریں، پریشان کریں تو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے. دین کی راہ میں مصیبتیں تو انبیاء پر آئیں، انہیں مارتے رہے، انہیں زخمی کرتے رہے، انہیں تکلیف دیتے رہے، انہیں جھوٹا کہتے رہے، جادوگر کہتے رہے، تانے مارتے رہے، انہیں رستے سے بھٹکا ہوا کہتے رہے، ہر طرح سے نبیوں کو ستایا گیا. لیکن یاد رکھیں حق کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ جھوٹے، مکار اور دھوکے باز ہوتے ہیں.
اچھے نہیں ہوتے. اچھے لوگوں کی نیچر یہ ہے، ان کی فطرت یہ ہے کہ وہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، وہ نیکی کے رستے پہ چلتے ہیں، وہ برائی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، وہ بری سنگتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ اچھوں کو برا نہیں کہتے. تو یاد رکھیں، جب بھی سچی بات کی جائے گی، جو بری فطرت کے بیڈ نیچر کے لوگ ہوں گے وہ اس کی مخالفت کریں گے اور گڈ نیچر والے اس کی سپورٹ کریں گے. یہ دین کی راہ میں مشکلات آئیں گی. When you will spread the message of Islam, message of Quran, message of Allah Almighty, at that time you will see problems from bad people, from uh, enemies of Islam, but from good people and those who believe in Allah Almighty and pious people, they will believe in you, they will support you, they will not be enemy of you. یہ ایک سائن ہے اسلام کا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو ہر طرح سے ستایا گیا. وہ کیا پھر حضرت نوح کو کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن ان ذلیلوں کو باہر نکال دو. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھلا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اے میری قوم، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اپنے رب کی طرف سے اچھی پکی دلیل پر آیا ہوں، برہان لے کر آیا ہوں، پروف لے کر آیا ہوں، اور میرے رب نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے، تو تم اندھے کیوں ہو؟ تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ اگر تم مانتے ہی نہیں تو میں دلیل تمہارے ساتھ چپٹا تو نہیں سکتا، کیونکہ تم پسند ہی نہیں کرتے اور میں تم سے کوئی پیسے بھی نہیں مانگتا. I don't demand anything from you. Allah subhanahu wa ta'ala will give me reward in return. اور میں اللہ کے بندوں سے I can't kick out the people of Allah Almighty. They believe in Allah Almighty. But you can't believe. You are against Allah Almighty. You are enemies of Allah Almighty. And these people are my supporters. They believe in me and Allah Almighty. And they believe on the day of judgment. So how I can kick them out? آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی انہوں نے مخالفت کی اور آپ پر ایمان لانے والے بندوں کی بھی انہوں نے مخالفت کی. تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیں میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میرا مطالبہ اور ڈیمانڈ صرف اللہ پر ہے، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنی محفل سے نکال نہیں سکتا. یہ عنقریب اللہ سے ملیں گے، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو. اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو نکال دوں، دور کر دوں جو ایمان لائے، تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم نصیحت نہیں کرتے، حاصل کرتے، دھیان نہیں کرتے؟ اور تم کہتے ہو میرے پاس غریب لوگ ہیں. تو میں نے کب کہا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ یا میں نے کب تم کہتے ہو کہ یہ جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے دل صاف نہیں ہیں؟ تو میں غیب تو نہیں جانتا، غیب حقیقت میں اللہ جانتا ہے. میں وہ جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے. یعنی حضرت نوح ان کو جواب دے رہے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ان کے دل ٹھیک نہیں ہیں، تم کہتے ہو یہ غریب لوگ ہیں، اور تم کہتے ہو اے نوح تو بھی ہماری طرح کا ہے. تو حضرت نوح نے کہا میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، اور جو تمہاری آنکھوں میں ذلیل ہیں یا کمزور ہیں، اللہ رب العزت ان کو پورا اچھا بدلہ دے گا. اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی knows what is in their hearts. Allah subhanahu wa ta'ala will give them highest reward because they believe in Allah Almighty. But you are against Allah Almighty. You are against the messages of Allah Almighty. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو وہ کہنے لگے ایسے ظالم تھے، اے نوح آپ ہم سے بحث نہ کریں، آپ نے ہم سے بڑی بحثیں کی ہیں، آپ نے ہم سے بڑے جھگڑے کیے ہیں، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے ہو. تم صرف یہ کہہ رہے ہو، جسٹ یہ دعوے کر رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. عذاب لے کر آؤ، ہم دیکھتے ہیں تمہارے پاس کیا عذاب ہے، ہمیں ڈراوے نہ دکھاؤ. حضرت نوح نے کہا
جب اللہ چاہے گا تو وہ عذاب بھیج دے گا، اور تم اللہ کے عذاب کو پھر روک نہ سکو گے، نہ تم اسے تھکا سکو گے۔ میری نصیحت نے، میری اچھی باتوں نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں تو تم مانتے ہی نہیں ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری گمراہی کا مزہ چکھائے، اور وہ تمہارا رب ہے، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is your creator and my creator. After this word, you will have to go to Allah Almighty, and He will ask you about your actions which you have done in this word. I am telling you to follow good deeds, but you are not following me. You are against me. تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں فرمایا ام یقولون افترا، بلکہ وہ کہنے لگے تو یہ تو نوح نے اپنے پاس سے جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب، اے میرے پیغمبر نوح، آپ بتا دیجئے میں نے کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں بنایا۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا تو میرا جرم پھر مجھ پر ہے، اور جو تم کرتے ہو غلط باتیں میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک دن کی بات نہیں ہے، خواتین و حضرات، پیغمبر نوح علیہ السلام تقریباً بعض روایات میں آتا ہے 1500 سال تک، لیکن 950 سال کی روایات تو بالکل مضبوط ہیں، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ ان کی قوم کانوں میں انگلیاں ڈال کر ان کے سامنے کھڑی ہو کر مذاق اڑاتی، ٹھٹے کرتی، حضرت نوح پر ہنستی کہ یہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے نوح، ہم نے دیکھ لیا یہ آپ کی قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، آپ کو ان کے بارے میں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے سامنے، ہمارے حکم پر کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کشتی تیار کرنے لگے، اور تقریباً آپ نے درخت اگائے، وہ درخت 20 سال میں وہ درخت تیار ہو گئے، اور پھر ان درختوں سے حضرت نوح علیہ السلام کاٹ کر آپ کے چند ایمان والے، بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف وہ 72 تھے، 72 تھے۔ Only 72 people believed in Prophet Nuh alayhi salam. He spread the message of Allah Almighty more than 1000 years, and only 72 people accepted faith, accepted his religion, deen of Allah Almighty. تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر جب کشتی بنانا شروع کی تو وہ کشتی تقریباً 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز تھی، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی، یعنی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ اس کے 3 پورشن تھے، نیچے کے پورشن میں جانور تھے، درندے، وحشی جانور، اور جو درمیانہ پورشن تھا اس میں باقی جانور تھے۔ یہ 3 سٹیپ تھے نا اس کشتی کے، تو اس میں عام جانور تھے، اور آخری پورشن پر حضرت نوح علیہ السلام اور باقی پرندے تھے، جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں یہ تھے۔ تو یہ 3 سٹیپوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو بنا رکھا تھا، اور درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم پاک بھی تھا، وہ مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جسم پاک رکھا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو اس طرح کے 3 سٹیپ بنے کشتی میں، نیچے درندے، پھاڑنے چیرنے والے جانور، اوپر کے پورشن میں عام جانور جیسے باقی حلال جانور ہیں عام جو پھاڑتے چیرتے نہیں ہیں، اور اس کے اوپر انسان تھے اور پرندے تھے۔ تو وہ یہ کشتی ایک الگ علاقے میں، وہاں پر پانی کے نشانات نہیں تھے، وہاں پر حضرت نوح بنا رہے تھے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، جب حضرت نوح کو دیکھتے تو ہنستے اور کہتے یہ پاگل ہیں، ان کا مذاق اڑاتے، یہ کیا لوگ کشتی بنائیں گے بھائی، یہاں پر پانی نہیں آئے گا۔ وہ دور سے گزرتے تو ٹھٹے اڑاتے، مذاق کرتے، حضرت نوح کا، پیغمبر نوح کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہاں پر پانی آئے گا۔ ارے نوح، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ کیوں پاگل ہو چکے ہیں، آپ پاگلوں والی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر کہتے کہ شاید کی بات نوح کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، نوح پاگل ہو گئے ہیں، ان پر جادو کا اثر ہے، طرح طرح کی باتیں پیغمبروں کے خلاف کرتے تھے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جب اللہ کا امر آ گیا تو زمین سے پانی نکلا، زمین کی تہوں سے پانی نکلا،
آسمانوں سے پانی برسا، ہر طرف سے پانی برسا، 40 دن تک پانی برستا رہا، اور ایک تندور سے پانی شروع ہوا. وہ بعض روایات میں آتا ہے وہ تندور حضرت حوا کا تھا جو یا شام میں تھا یا ہند کی سرزمین پر تھا. اور پھر تقریباً 6 ماہ تک حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں رہے، اور وہ کشتی تیرتی رہی اور پوری دنیا ڈوب گئی. حضرت اس کی لمبی ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ آئندہ جب آئیں گی تو ہم وضاحت کر دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی دریائے اس طوفان کی موجوں میں غرق ہو گیا، اور 10 رجب کو یہ طوفان آیا، اور پھر 10 محرم کو یہ طوفان رکا اور زمین جودی پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری پہنچی. اس کشتی کے آثار بھی ملے ہیں اس زمانے میں، دنیا ریسرچ کر رہی ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات، انشاءاللہ یہ ٹاپک جاری رہے گا، یہ لمبا ٹاپک ہے تو بار بار یہ ذکر آتے رہیں گے تو ہم اس کی وضاحت بھی کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اچھی باتیں کہنے کی، حق سچ کہنے کی، حق سچ سننے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My respectable ladies and gentlemen, I would like to talk about at-tawbah, penitence, repentance. The clerics say that it is mandatory to seek penitence of every sin. If a sin is between a man and Allah Almighty and does not pertain to the right of another man, then there are 3 conditions of penitence, 3 conditions of tawbah. First, that he restrains from the sin. Second, that he repents. And the third condition is that he resolves that he would never repeat it ever. If any of these 3 conditions is unfulfilled, the tawbah, penitence, repentance is invalid. If a sin pertains to the right of men, then there are 4 conditions of tawbah, penitence. 3 conditions are the same as above mentioned. The 4th is that he should fulfill the right of the man. If he has grabbed the riches, etc., he should return it. If the matter is of slander, tohma, he should present himself before him for the legal punishment or seek pardon from him. If it is backbiting, even then he should seek pardon. Moreover, it is mandatory, important to seek penitence of all sins. This is mentioned by clerics, ulama, scholars of Hadith Mubarakah. May Allah Almighty ability to follow the footsteps of clerics, ulama. And Allah subhanahu wa ta'ala says in Al-Quranul Kareem, in Surah An-Nur, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah Almighty says, and turn unto Allah Almighty in repentance together, O believers, in order that you may succeed. This is very important. Allah subhanahu wa ta'ala is inviting us to go to Allah Almighty for repentance, for tawbah. And Allah subhanahu wa ta'ala says in Al-Quranul Kareem, in Surah Hud, استغفروا ربكم ثم توبوا إليه.
and bidding you ask pardon of your Lord and turn to Him repentant. And in Surah At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. O you who believe, turn unto Allah Almighty in repentance, in sincere repentance. And narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Now I would like to start a hadith mubarakah about tawbah, repentance. What our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, said about repentance. This is hadith mubarakah. It can be found in Bukhari Sharif, Jami Tirmidhi Sharif and Ibn Majah, the famous books of hadith mubarakah. Janab Sayyiduna, respected personality, Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu narrated, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. He says, I have heard the Prophet of Allah Almighty saying, by Allah, I beg forgiveness and turn in repentance to Allah Almighty for more than 70 times in a day. Ladies and gentlemen, imagine our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, is a pure and sinless person. And he asks Allah Almighty for forgiveness. He says, O Allah Almighty, forgive me more than 70 times in a day. So this is very important for us to ask Allah Almighty for forgiveness. Seek the repentance of Allah Almighty. Seek repentance, a tawbah from Allah Almighty. Anil Aghar bin Jassar Muzani radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'a marra. Rawahu Muslim wa Bukhari wa Abu Dawood. Hazrat Aghar, son of Yassar Muzani, narrated that the Prophet of Allah Almighty said, O people, turn into repentance to Allah Almighty and ask His forgiveness. I turn repentant 100 times in a day. It can be found in Muslim Sharif and Bukhari and Abu Dawood Sharif. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أدله في أرض فلاح متفق عليه رواه Bukhari wa Muslim. Servant of the Prophet of Allah Almighty, Hazrat Abu Hamza Anas, son of Malik radiyallahu ta'ala anhu al-Ansari, he served our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, more than 10 years. He is a special person chosen by Allah Almighty and Prophet Muhammad, peace be upon him. Subhanallah. He says, the Prophet of Allah Almighty said, Allah Almighty rejoices upon the repentance. Allah Almighty rejoices upon the repentance of His slave, like the man who loses his camel in the forest and then finds it. It can be found in Bukhari and Muslim Sharif. أما في رواية المسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعلي طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد آيس من راحلته فبينما هو كذلك
إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. Subhanallah, very important hadith mubarakah, ladies and gentlemen. Listen to me carefully. And it is in the tradition of Muslim, the book of Hadith Mubarakah, famous book of Hadith Mubarakah in Muslim Sharif. When a man turns to Allah Almighty in repentance, Allah Almighty rejoices upon his repentance more than a man who is mounting an animal in a desolate jungle. Suddenly his ridden animal breaks off running away from him while all the eatables are on its back. In disappointment, he lies down under a shade of a tree. In that condition, he sees that his animal is standing near him. He catches its rein and calls out in happiness, "O God, you are my slave and I am your master," meaning he is beside himself, turning in utter happiness. It can be found in Muslim Sharif. May Allah Almighty give us ability to ask Allah Almighty for forgiveness. Bismillahirrahmanirrahim. قابل احترام خواتین و حضرات، ذکر اذکار کے حوالے سے چند معروضات ہیں کہ تیسرا کلمہ جس کا ہم سب مل کر رمضان ریڈیو کے ذریعے ذکر کر رہے ہیں، یہ بڑا فضیلتوں والا ہے. کثرت سے آپ اس کا ورد کریں، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. ہر طرح کی طاقت اور قوت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، جو سب سے بلند اور بڑی عظمتوں والا ہے. یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ ورد بڑا برکتوں والا ہے. جو بندہ اس ورد کو کثرت سے پڑھے وہ اپنی مراد میں کامیاب ہوگا، وہ غم سے آزاد ہوگا، وہ مشکلات سے محفوظ رہے گا. اس کے گھر میں اللہ خوشیوں کا نزول فرمائے گا. اس میں اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کی عظمتیں ہیں، اللہ کی طاقت کا بیان ہے اور اس وظیفے کی بڑی عظمتیں ہیں. آپ کوشش کر کے کثرت سے یہ وظیفہ پڑھیں اور آخر میں رمضان مبارک کے اینڈ پر رمضان ریڈیو کی انتظامیہ کو آگاہ کریں. انشاءاللہ ہم سب مل کر دعا کریں گے. اللہ رب العزت کی اسماء پاک جن کا میں ذکر روزانہ کی بنیاد پر کر رہا ہوں، آج المؤمن اللہ کا وہ اسم پاک ہے جس کا معنی ہے اپنے وعدے میں سچا یا اپنے عذاب سے امن دینے والا. مومن سے مراد وہ ذات ہے جو اسباب امن مہیا کرے، خوف و خطر کی راہیں بند کرے اور امن و امان سے منسوب کیا جائے. جس ذات کو امن سے منسوب کیا جائے، امن دینے والی ہو، امن پھیلانے والی ہو، امن تقسیم کرنے والی ہو، وہ ذات مومن ہوتی ہے. اور حقیقت میں مومن وہ انسان کہلاتا ہے جیسے حضور نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیأمن جارہ بوائقہ. جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کا ہمسایہ اس کے ظلم سے محفوظ ہونا چاہیے. یعنی ہمسائے سے مراد اس کے پڑوس میں رہنے والے، اس کے بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں کہ وہ بھی بالکل اس کے ساتھی ہیں، اس کی بہن ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا خامد ہے، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے. یہ سارے کے
سارے کے سارے جس بندے سے امن میں ہوں وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، لوگوں کے لیے ہمدردی کرے، نجات کی راہ دکھائے اور اللہ کے عذاب سے بچنے والا ہو، وہ شخص حقیقت میں مومن ہے۔ جس کے دل میں امن نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، جو دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں رکھتا، وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ حقیقی مومن صرف وہی ہے جو امن پھیلاتا ہے، جو پیار پھیلاتا ہے، جو ہمدردی پھیلاتا ہے، جو پیار کا میسج عام کرتا ہے، جس سے دوسروں کو امن ملے، جس سے دوسروں کو کسی قسم کا خوف نہ ہو، نہ جانی خوف ہو، نہ مالی خوف ہو، جس کا دل پاک ہو، امن پھیلا رہا ہو، محبت پھیلا رہا ہو، وہ مومن کہلاتا ہے حقیقت میں۔ اور یہ اللہ کا اسم پاک ہے۔ ایک امام فرماتے ہیں جو کوئی المؤمن پڑھے، اس کو امام غزالی نے اسماء الحسنہ میں نقل کیا ہے کہ امام غزالی کی یہ کتاب ہے کہ جو کوئی روزانہ 136 بار پڑھے، 136 ٹائم جو بندہ پڑھے المؤمن، اللہ رب العزت اس کے دل کو ایمان سے مضبوط کر دیتا ہے، اس کے دل میں ایمان ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ اور شیخ مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 1132 مرتبہ جو آدمی پڑھے گا، یعنی 1132 ٹائم جو آدمی یہ پڑھے گا، وہ لوگوں کی بدگوئی سے محفوظ رہے گا، پلید قسم کی بیماریوں سے بچا رہے گا، طرح طرح کی بیماریوں سے بچا رہے گا، خواہشات نفسانی سے بچا رہے گا، زبان و قلب جو اس کی دل اور زبان ہے وہ ایمان پر مضبوط رہیں گی، اللہ کے ذکر میں محو رہیں گی، اور اس کو اپنے نفس پر قابو ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت اگر لگاتار وہ بندہ پڑھتا رہے تو تھوڑے دنوں کے بعد اسے نور محسوس بھی ہوگا، وہ اپنے دل میں ایمان کا نور پائے گا، وہ گناہوں سے بچ جائے گا، توبہ طائب ہو جائے گا، اگر کوئی بری عادتیں ہیں تو ان سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ وہ آدمی جو اس وظیفے کی پابندی کرے گا، روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے کو 1132 بار پڑھے گا، 1132 ٹائمز جو بندہ پڑھے گا، اس پر یہ اللہ کا خاص کرم اور خاص فضل ہوگا، اور اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ کی حفاظت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے میرے مالک، اے ہمارے رب، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیری مخلوق ہیں۔ مولا، تیرے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، اور ہم بے بس خالی ہاتھ ہیں، خالی دامن ہیں۔ اے بخشنے والے، تجھے تیرے مصطفیٰ کا صدقہ ہم گناہگاروں کی بخشش فرما دے۔ اے کرم کرنے والے، تیرا نام کریم ہے، کریم کرم کرتا ہے، ہمیں اپنے کرم سے مالا مال فرما۔ اے رحمان، تیرا نام رحمت کرنے والا ہے، ہم جتنے بھی ہیں ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یہ رمضان ریڈیو کی انتظامیہ اور رمضان ریڈیو کے ذریعے گھر گھر میں میرا پیغام سننے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، جوان، بوڑھے، بزرگ، اے اللہ اپنے پاک کلام کا تجھے واسطہ ان کی مرادیں پوری فرما، ان کی تمنائیں پوری فرما، ان کی آرزویں پوری فرما، انہیں اپنی برکات سے مالا مال فرما، ان کے گھروں کو خوشیوں کے مرکز بنا، محبتوں کے مرکز بنا، اتحاد پیدا فرما، یونٹی پیدا فرما، پیار پیدا فرما، نفرتوں سے محفوظ فرما، گھروں کو لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما۔ جن کے بچے جوان ہیں اور شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ جن کے بچے مولا جوان ہیں اور جابوں کے لیے پریشان ہیں، انہیں اچھی جابیں عطا فرما۔ اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، بہن بھائیوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا نصیب فرما۔ اس کورونا وائرس کی وبا سے پوری انسانیت کو، پوری کمیونٹی کو، ہماری امت مسلمہ کو، ہمارے متعلقین کو مولا اپنی حفاظت عطا فرما۔ مولا تو جسے حفاظت عطا فرمائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اس لیے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما، اپنے عذاب سے اپنی حفاظت عطا فرما، اپنی ناراضگی سے اپنی حفاظت عطا فرما، اپنی پکڑ سے اپنی حفاظت عطا فرما، دنیا کے مسائل سے اپنی حفاظت عطا فرما، نقصانات سے اپنی حفاظت عطا فرما، ہمیں کامیابیاں عطا فرما، محبتیں عطا فرما، پیار عطا فرما، اپنی بارگاہ کی قربتیں عطا فرما، اپنی اور اپنے محبوب کی رضا عطا فرما، اپنی خوشنودی عطا فرما، اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرما۔ وہ لوگ جن سے تو ناراض ہے یا جن پر تیرا غضب ہے، مولا ان لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما، گمراہ لوگوں کے راستے پہ جانے سے ہمیں محفوظ فرما، نیکوں کی سنگت صحبت و قربت عطا فرما، اچھوں کی صحبت عطا فرما، سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم جب تک زندہ رہیں عزت والی، ایمان والی، شان والی، ٹھاٹھ والی زندگی عطا فرما، وقت موت کلمہ شہادت اور ایمان کی دولت نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، اندھیری قبر میں جائیں، چھوٹی سی قبر ہے اے مولا، اس میں روشنیاں عطا فرما، میدان محشر میں مولا اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا عذاب قیامت کی گرمی سے محفوظ فرما۔ اس رمضان کے عشرائے رحمت کے آخری ایام ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، ہماری مساجد کی رونقیں بحال فرما، ہمیں دنیا قبر قیامت میں کامیاب لوگوں کی جماعت میں شامل فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب